السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا خوشدلی کے ساتھ استقبال۔ دوستو، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسپیکر مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کے موضوع سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ساتھ ہی ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً سے پیشتر پہنچ سکے۔ بے حد شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ سچا واقعہ ہے، احادیث کی کتابوں میں اور سیرت تاریخ کی کتابوں میں معتبر ذرائع سے لکھا ہوا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ واقعات کو نقل کرتے وقت اس کی صحت کو دیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو واقعات بہت گڑھے جا سکتے ہیں، لیکن سچے واقعات وہی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد یعنی سن 6 ہجری نبوت کے تقریباً 19 سال کے بعد 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارا۔ مدینہ منورہ سے ہجری سال شروع ہے، اور یہاں سے 6 سال گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف شاہوں، بادشاہوں، گورنروں اور اہم لوگوں کو خطوط لکھے۔ یہ خطوط جسے ہم کہہ سکتے ہیں دعوتی خطوط تھے۔ دو ملکوں کے درمیان جس طرح سفارتی بنیاد پہ خطوط لکھے جاتے ہیں اس طرح کے خطوط تھے۔ اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے خطوط تھے، اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظم و ضبط بنایا تھا، جو اسلام کا ایک مکمل ڈھانچہ بن گیا تھا، جسے دعوت اور مذہب کا رنگ اس میں شامل تھا، لیکن حقیقت میں وہ کائنات کے لیے اور انسانی زندگی کے لیے ایک مکمل نظام حیات تھا، جسے ریاست اور سیاست کہتے ہیں۔ اس کا ایک مکمل نمونہ تھا، ایک ماڈل تھا، اور ایک بہترین ماڈل تھا، ایک کامیاب ماڈل تھا۔ دنیا میں حکومتیں بھی تھیں، سیاست بھی تھی، ریاستیں بھی تھیں، نظم و ضبط بھی تھے، لیکن یہ جو نظم و ضبط وجود میں آیا تھا، جو مدینے کی ریاست وجود میں آئی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی قیادت میں اسلام کے سائے میں ایک سیاست کا عملی ڈھانچہ وجود میں آیا تھا، عملی شکل وجود میں آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ریاستوں سے، دیگر حکومتوں سے، گورنروں سے مراسلات کیے، ان کی زبان میں اور عربی زبان میں۔ خطوط جو لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زیادہ تر محفوظ نہیں ہیں، ان کے کچھ حصے محفوظ ہیں، کون لے کر گیا، رد عمل کیا تھا، وہ محفوظ ہے، لیکن ایک خط مکمل محفوظ ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ مختلف لائبریریوں میں اس کے نسخے اور اس کی کاپیاں موجود ہیں، اصل کاپی بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، جنہوں نے پیرس جا کر سکونت اختیار کی تھی، انہوں نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی آج کے انداز میں ایڈٹ کیا ہے، مکمل کیا ہے، اور اس پر کام کیا ہے، اکیڈمک کام کیا ہے، جسے الوثائق السیاسیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہرقل کے نام سے رومن امپائر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا، وہ خط مکمل، اس کا مضمون پوری صحیح سندوں کے ساتھ صحیح بخاری میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہم اس خط کا ذکر آج نہیں کریں گے۔ ہم تو ایک ایسے خط کا ذکر کریں گے جسے پانے کے بعد کبر و غرور کا جو پیکر تھا،
جسے اپنی 1000 سالہ ریاست پر بڑا فخر تھا اور جسے اپنی طاقت اور شوکت کا بڑا گھمنڈ تھا کہ اس نے سفارتی بنیادوں کو بھی سامنے نہیں رکھا، سفارتی آداب کو بھی سامنے نہیں رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس نے محفل میں پھاڑ دیا۔ اس خط کو اس نے لیا، پڑھا، غصے میں آ کر اسے اس نے چاک کر دیا۔ آپ ذرا سوچیں، ایک شخص جو 1000 سالہ ریاست کا ذمہ دار ہو، بادشاہ ہو، کسرا جیسی سلطنت جس کی بڑی لمبی تاریخ ہے، جس کی اپنی تہذیب اور تمدن تھا اس زمانے میں، جس کا رعب اور دبدبا تھا، اس غرور میں چور ہو کر اس نے سارے سفارتی آداب کو بھلا دیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اسے پھاڑ کر پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط لے کر کون گئے؟ نام آتا ہے تاریخ میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ایسے صحابہ کرام کو منتخب کیا تھا جو سفارت کے کام کو بہت اچھا انجام دے سکے، پوری ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں کہ آپ نے براہ راست خط بھیج دیا ہو، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تو براہ راست بھیجا اور کہیں آپ نے مناسب سمجھا کہ جو مکے سے، عرب سے قریب ان کے گورنر ہوں، معتمد ہوں، جن کے ذریعے خط کو دربار میں بآسانی پہنچایا جا سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ یہ خط لو اور اسے لے کر جاؤ جو بحرین کا گورنر ہے، منذر بن ساری العبدی، منذر بن ساوی العبدی یہ نام تھا بحرین کے گورنر کا، اور وہ کسرا سے منسلک تھا، کسرا کا گورنر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے پاس جائیے اور اس سے کہیے یہ خط ہمیں کسرا کے دربار میں پہنچانا ہے اور یہ فریضہ انجام دیجیے۔ بڑی امانت داری اور ہمت اور حوصلے اور بہادری کے ساتھ وہ خط لے کر گئے، دعوتی جذبے سے خط لے کر گئے۔ ملک چھیننے کے لیے خط نہیں تھا، تخت سے ہٹانے کے لیے خط نہیں تھا، حملہ کرنے کی دھمکی کے طور پہ خط نہیں تھا، تاوان لینے اور ظلم کرنے کے لیے وہ خط نہیں تھا۔ وہ خط اللہ کے پیغام کو یاد دلانے کے لیے تھا۔ وہ خط اس لیے تھا کہ انسانیت کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ ایک ملک کے فرما روا کا کیا رویہ ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی تھی۔ اللہ کا آخری دین کیا چاہتا ہے اور اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، اور اس نے جو دین بھیجا ہے آخری اپنا، اس کے ذریعے کیا چاہتا ہے، اس کی وضاحت تھی اس خط میں۔ بڑے سلیقے سے، بہت ہی اچھے انداز میں خط کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کروایا۔ بلکہ یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا کہ خطوط جو آپ بھیج رہے ہیں سفارتی آداب میں سے ہے کہ اس خط پہ مہر لگی ہوئی ہو، تب اس پر یقین ہوگا کہ یہ خط کس کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی، اس میں مہر بنوائی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا لکھا، محمد رسول اللہ۔ اس کو الٹے ترتیب سے اللہ کو اوپر لکھا گیا، اس کے بعد رسول لکھا گیا، اس کے بعد محمد لکھا گیا، محمد رسول اللہ، اسی کا مہر لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی گویا کہ تمام سفارتی آداب کا خیال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سفارتی آداب کے ساتھ بھیجا۔ لیکن اس ناہنجار نے، ناعاقبت اندیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اطلاع ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزق اللہ ملکہ سلطانہ، اس نے میرا خط پھاڑا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سلطنت کو پھاڑ دے گا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ چنانچہ بڑا برا انجام ہوا اس کا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کے لڑکے نے اس کو تخت کے لیے ختم کر دیا، قتل کر ڈالا، اور تخت پر قابض ہو گیا
اور قابض ہو کر کے جو ایک ہنگامہ آرائی شروع ہوئی، تھوڑے ہی دنوں کے بعد سن 18 ہجری میں کسرا کا خاتمہ ہو گیا. دنیا کی وہ سلطنت جو اس زمانے میں سپر پاور تھی وہ ختم ہو گئی. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پاڑا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. بچنا چاہیے ہمیں کسی بھی ایسے کام سے جو ہماری تباہی کا سبب بن جائے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.